میں نے عرض کیا تھا کہ خود احمد ابن حنبل حیران ہو کر کھڑے ہو گئے اس شخص کے سامنے جو حدیث بیان کر رہا تھا احمد ابن حنبل کے نام سے، کہ فرمایا احمد ابن حنبل نے کہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، اللہ جنت میں ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کی چونچ سونے کی ہوتی ہے، اور وہ قیامت تک پھر اس مومن کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا۔ احمد ابن حنبل نے اٹھ کے کہا کیا تو احمد ابن حنبل کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا احمد ابن حنبل میں ہوں، میں نے تو یہ حدیث بیان نہیں کی۔ تو اس نے کہا کہ 17 احمد ابن حنبل اور ہیں، تو پتہ نہیں کون سا ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو یہ فتنہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پوری ذمہ داری سے پھر کہتا ہوں، صرف اہل سنت نہیں، اہل حدیث علماء کی کتابوں کی بھی ذمہ داری سے، کہ ام المومنین بی بی عائشہ نے آخری عمر میں امام حسن سے پردہ کرنا شروع کر دیا، مولا علی کا نام نہیں لیتی تھی۔ ان کی روایتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ جب میں وہاں پہ گئی تو وہاں پہ وہ صاحب تھے، وہ صاحب تھے، وہ صاحب تھے، مغیرہ بن شعبہ تھا، محمد ابن اسلمہ تھا، اور ایک وہ اور شخص بیٹھا ہوا تھا۔ تو پھر بعد میں راوی کہتا ہے میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ وہ اور شخص کون ہے، تو اس نے کہا وہ علی ہے، یہ ان کا نام نہیں لینا چاہتی۔ تو سامعین کرام قدر، ایک ایسا دور کہ خود حضرت عثمان کی شان میں اتنی حدیثیں، 1 درہم کے بدلے میں 1 حدیث اور 5 درہم کے بدلے میں 2 حدیثیں، اتنی حدیثیں ہو گئی کہ خود فرعون شام پریشان ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، انہیں کچھ کم کیجیے۔ کم کی تو پھر ابھی بھی زیادہ ہے، تو عمرو بن العاص نے کہا کہ تھوڑی سی حدیثیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے بھی بنوا لیں، بیلنس ہو جائے گا تھوڑا سا۔ پھر حدیثیں بنائی گئیں، اور عجیب و غریب حدیثیں کہ میں جان بوجھ کے انہیں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ایک میں نے کل پڑھی تھی، ابو بکر منی وانا من الابو بکر۔ اس حدیث کو باقاعدہ معتبر کتابوں میں لکھا گیا جس کا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سب سے اہم فیکٹ جو دوسری تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ 3 کرپٹ ترین حکومتوں کے بعد علی کے پاس حکومت آئی، معاشرہ رسول کے بعد 3 اندھیروں کے گیپ میں پڑ چکا تھا، اور پھر تیسرے دور اس میں رشوت عروج پر، اور اب آ گیا ایک ایسا انسان، پہلا آرڈر امیر المومنین کا، پہلا جو سرکاری طور پر امیر المومنین نے پہلا حکم جاری کیا ظاہری سرکاری طور پر، وہ یہ تھا کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں، جسے ایک پوری سازش کے تحت شام کے سیاہ و سفید کا مالک بنایا گیا تھا، کیونکہ اسے گورنر بنانے والا مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ اہل بیت سے ٹکر لینے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرتا، اور اسے اسلام سے انتقام بھی لینا تھا، اسلام سے انتقام دونوں طرف سے، تب اسے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا گیا۔ 20 سال تک اس نے 1 روپیہ ٹیکس کا سرکاری حکومت کو نہیں بھیجا، مرکزی حکومت کو نہیں بھیجا۔ دوسرے دور خلافت میں مانگا نہیں گیا، تیسرے دور خلافت میں وہ اپنی حکومت سمجھتا تھا کہ بنی امیہ کی حکومت ہے، اور امیر المومنین کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ تب اس دور کے اندر اس نے ایک پروپیگنڈا مہم چلائی جس کے متعلق کل میں نے اشارہ کیا تھا، قافلوں کو لوٹ لیتے نقاب پوش ڈاکو، اور جب لوٹ لیتے تو ان میں سے ایک خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باجت بھڑکے مار کے کہتا میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی۔ اب جو لٹا ہوا ہے اس کی کیفیت آپ سمجھتے ہیں، اور لوٹنے والا نقاب پہن کے اس کے سامنے کہے میں علی ہوں، اور اگلے دن حکومت اس کا نقصان پورا کر دے، تو لوگ تو ظاہراً علی کے دشمن بنیں گے، اور لوگ ظاہراً امیر فرعون شام کی گود میں جا کر بیٹھیں گے، بچوں سے بکریاں چھین لینی اور ماؤں کو بچوں سے جدا کر دینا اور کہنا کہ یہ سب علی کر کے گئے، اور پھر ایسے ایسے جلسے منعقد کرنا، اور براہ راست دربار کے اندر امیر کے خلاف تقریریں۔ یہ پہلے کا شام ہے، اور جب امیر المومنین کے بعد کا شام آئے گا امام حسن کے دور کا، تو اس میں تو براہ راست امیر المومنین پہ تبرہ ہوتا رہا۔ اور یہی وہ فکرہ ہے کہ ایک بزرگ اہل سنت نے لکھا کہ اب صرف آپ تبرہ دل میں کرتے رہیے کیونکہ وقت بڑا تھوڑا رہ گیا اور باتیں زیادہ کرنی ہے، کل اس موضوع کی آخری تقریر ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا کہ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر رحمت کرے، اس نے علی پہ تبرہ بند کرایا۔ میں نے کہا یہ آپ کا عین انصاف ہے
لیکن آپ تھوڑا سا انصاف اور کر لیں کہ عمر ابن عبد العزیز پہ اللہ رحمت کرے، اس نے علی پہ تبرہ بند کرایا، اور اللہ اس پر لعنت کرے جس نے علی پر جمعے کے خطبے میں تبرہ شروع کرایا۔ جب بند کرانے والا رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے تو شروع کرانے والا لعنت کا حقدار کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اب سامعین گرامی قدر، ایک بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، لیکن حلم، تدبر، شامی آیا گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ ہمارے جیسا مومن ساتھ بیٹھا ہوتا تو اٹھ کے لڑتا، لوگ اٹھے، امام حسن نے روک دیا، وہ گالیاں نکالتا رہا کیونکہ شامیوں کے ذہن پر لکھ دیا گیا تھا آل محمد کے خلاف۔ تراویح پڑھنے والوں کو امام حسن نے درے مارے، انہوں نے شام میں پروپیگنڈا کر دیا علی نماز نہیں پڑھنے دیتا، روکتا ہے، عادت پڑ چکی تھی۔ تو اب یہاں پر آیا اور امام کو گالیاں دے رہا، امام سنتے گئے۔ راوی کہتا ہے چہرے کے تبسم میں فرق نہ آیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اس کی باتوں کو سنتے رہے، اور جب تھک گیا تو غلام سے کہا پانی پلاؤ اسے۔ غلام نے پانی پلایا، پھر تازہ دم ہو گیا، پھر فرمایا اب اسے بھوک لگی ہوگی، اسے کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلا دیا گیا تو کہا کہ رات سونے کی کوئی جگہ ہے؟ چپ رہا، کہا میرا بستر دے دو اسے، سلا دیا۔ اور جب جانے لگا تو مولا نے گھوڑا دیا اور 1000 درہم زاد راہ، کہا خدا حافظ۔ تو وہ ایک مرتبہ گھوڑے پہ چڑھا، تھوڑی دیر گیا اور پھر پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کے گھوڑا موڑ لیا اور گھوڑے سے اترا نہیں، گرا، اور امام حسن کے قدموں میں آیت پڑھ رہا تھا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ واقعی اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ رسالت کو کس خاندان میں رکھے۔